تیسرا عمل یہ ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، شکر ادا کرنا، جس سے آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ایمان پر اللہ کے حضور شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت جو ایمان والی نعمت عطا کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ میرے مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے، تو نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں تھی، اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سارے عملوں کا بدلہ دنیا میں مل گیا ہے اور آخرت میں کہہ دیا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ تو وہ کہتے تھے کہ بس مجھے دنیا میں یہ سب آسائشیں نہیں چاہیے، آخرت میں چاہیے، بدلہ آخرت میں چاہیے۔ جتنی اور نعمتیں ہوتی ہیں اتنا ڈرتے اور روتے۔ ایک دفعہ ان کے دل پر عجیب کیفیت ہوئی، کہنے لگے یا اللہ میں بار بار آپ کو فریاد کرتا ہوں، میرے مولا مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے، آپ نعمتیں دیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دل میں الہام فرمایا، میرے پیارے میرے ہاں دستور ہے جو بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں نعمتیں بڑھاتا ہوں، تو جب تک نعمت کا شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا میں تمہیں نعمتیں عطا کرنا کبھی نہیں بند کروں گا۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کا ایک بہترین کا نبی علیہ السلام نے بتایا اور دعا سکھائی۔ قربان جائیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا احسانات ہیں ان کے امت کے اوپر۔ فرمایا صبح و شام یہ دعا مانگو، رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی کہ وہ میرا رب ہے، وبمحمد نبیہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی کہ میرے نبی ہیں، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام سے راضی کہ وہ میرا دین ہے۔ ہم خوشی کا اظہار اس پر کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اور نعمتیں ہمیں دیں گے۔